بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا یہ جائز نہیں ہے سوائے تین وجہوں سے۔ تین ایسی غلطیاں اور ایسے گناہ ہیں، تین ایسی گناہوں کی سزا ہے کہ جس کے سزا کے طور پر کسی مسلمان کا خون بہانا یعنی اس کو قتل کرنا مسلمان کو جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کو مار دینا، اس کی جان ختم کر دینا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اس نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ وہ تین چیزیں ارشاد فرمایا، السیب الزانی، پہلا گناہ وہ شخص کہ جو شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے، اس کی سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی سزا رجم ہوتی ہے۔ رجم کا مطلب یعنی اس کو زمین میں کمر تک دبا دیا جاتا ہے اور پھر سارے لوگ مل کر اس کو پتھر مارتے ہیں، سنسار کرتے ہیں جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ یہ شرعی حدود میں سے ایک حد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ اگر شادی شدہ شخص جو ہے وہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ والنفس بالنفس، دوسرا گناہ جس کے بدلے میں، جس کی سزا کے طور پر ایک مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، وہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں، اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر جو مقتول ہے، جو بندہ قتل ہوا ہے، اس کے وارث جو حقیقی وارث ہوں، وہ اگر قاتل کو دو صورتوں میں معاف کرتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا فدیہ لے کر، رقم لے کر جو فریقین کے درمیان طے پا جائے، ایک شرعی حد کے اندر رہتے ہوئے، ہم یہ اتنے پیسے لے کر، اتنی رقم لے کر، یا اتنا مال لے کر، یا فلاں چیز لے کر ہم قاتل کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس صورت میں بھی مقتول کے جو وارث ہیں، یعنی اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، یہ اس کے وارث ہیں، حقیقی وارث ہیں۔ تو وہ اگر معاف کر دیں تو اسلام کہتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی قاتل کو بغیر کسی معاوضے کے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اس سے میں کوئی بدلہ نہیں لیتا، تو اس صورت میں بھی اس شخص کو قتل پھر نہیں کیا جائے گا۔ کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کرے۔ اگر وارث معاف کر دیں تو دوسرا شخص جو اٹھ کر اگر اس کو قتل کر دے تو وہ اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر وارث معاف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بدلہ ہی لینا ہے، ہم نے اس کے بدلے میں اس کو قتل ہی کروانا ہے، اس کی جان ہمیں لینی ہے، تو پھر وارثین کا حق ہے کہ وہ اس کا قصاص لیں اور پھر اس شخص کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المفارق للجماعتی،
وہ شخص کہ جو اپنے دین کو چھوڑتا ہے، دین اسلام کو چھوڑتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی اور دین کو قبول کر لیتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے، نصرانی ہو جاتا ہے، ہندو ہو جاتا ہے، یا اور جتنے بھی اسلام کے علاوہ دین ہے، قادیانی ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بیرون ملک ویزوں کے لیے، وہاں کے نیشنلٹی کے لیے اور پیسے کے لیے، دولت کے لیے لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں، قادیانیت کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے دین کو، اسلام کو جو چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو مرتد جو ہوتا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص پہلے سے مسلمان نہیں ہے، ایک شخص پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، تو اس کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ جہاں بھی نظر آئے مار دو۔ وہ اگر اس کو اسلام پیش کرو، اس کو ترغیب دلاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ اسلام قبول کرے۔ اگر نہیں کرتا تو مسلمانوں کے زیر تسلط رہتے ہوئے جزیہ ادا کر اگر رہتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یہ ہمارا ذمہ ہے، تو یہ ہمارے انڈر رہ سکتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے، جب تک کہ اسلامی شاعر کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرے، اسلامی شاعر کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، تب تک وہ بالکل امان کے ساتھ رہے گا۔ لیکن اگر ایک شخص نے اسلام قبول کیا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور مسلمان بحیثیت مسلمان ہی اس کی پرورش ہوئی، جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کلمہ پڑھا، سیکھا، اسلام کی تعلیمات سیکھیں، دل سے اسلام کو مانا، قبول کیا۔ جس شخص نے، چاہے وہ پیدا ہوا مسلمان، چاہے وہ کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اب جب وہ اسلام کو اگر چھوڑتا ہے تو اسلام کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے، کیونکہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کو چھوڑا ہے، تو یہ اسلام کی توہین ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کی توہین ہے، تو اس کی سزا پھر صرف جو ہے وہ موت ہے۔ المفارق للجماعت، جو اپنی جماعت یعنی جماعت اسلام سے، جماعت مسلمین سے جو الگ ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ اب اس کے اندر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، اب تینوں میں سے جو آخری ہے مرتد ہے، مرتد کی سزا موت ہے۔ لیکن اگر کوئی مرتد جس نے اسلام کی کسی بھی شاعر کی توہین کیے بغیر صرف دوسرا مذہب قبول کر لیا، لیکن اسلام کے خلاف کبھی بھی اس نے زبان درازی نہ کی، نہ ہی اس نے قرآن کے خلاف زبان درازی کی، نہ اس نے بانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کبھی زبان درازی کی ہو، یعنی گستاخی رسول کا مرتکب نہ ہوا ہو، تو وہ شخص جو ہے اگر دوبارہ اس کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حاکم وقت جو ہے وہ جیل میں بند کرے اور اس کو وقت دیا جائے سوچنے کا، اور اس کو دوبارہ ترغیب دی جائے اور اس کو وقت دیا جائے تاکہ وہ سوچ لے، سمجھ لے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اور اگر وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے اسلام کی طرف اور اس کے دل کے اندر جو اس کے دل پر پردہ پڑا تھا غفلت کا، جہالت کا، لالچ کا، وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ سزائے موت سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ توہین رسالت یا توہین اسلام اور خصوصاً توہین رسالت کرنے کے بعد مرتد ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے، اور گستاخی کرنے سے وہ مرتد ہوتا ہے، اب اگر وہ دوبارہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اور میں دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں، تو اس کا اسلام قبول کرنا
جو ہے وہ تو مانا جا سکتا ہے لیکن اس کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ حضرت قاضی ایاز جو ہے الشفا شریف جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ لم نتقبل توبتہ، ہم اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، یعنی ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کی توبہ قبول کریں، کیونکہ اس نے توہین کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ اب وہ امتی سے اگر معافی مانگتا ہے تو امتی کو حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے، اب اس کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے، اس کو جو ہے وہ لازمی طور پر بطور حد کے اس کو قتل کرنا ضروری ہے، اس کی سزائے موت ہی رہے گی اگرچہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے جس نے توہین رسالت کی ہو۔ اور دوسرا جو بیان ہوا تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل، اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جیسے اگر اس کے وارثین مقتول کے اس کو معاف کر دیں تو اس کو معافی مل سکتی ہے۔ اسی طرح جو پہلا گناہ بیان کیا گیا کہ جو شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو اس کو بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو قتل ضرور کیا جائے گا، سنسار ضرور کیا جائے گا، توبہ کرنے سے اس کی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، سزا اس کو ضرور ملے گی اور پھر ہی اس کا